لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك السلام علیکم۔ ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ میرا دوسرا ویڈیو ہے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ روزانہ ویڈیو ڈالوں گا، آج دوسرا ویڈیو ہے یہ۔ سب سے پہلے آپ کو حج کی بہت بہت مبارکباد۔ یہ 40 دن جو آپ مکہ اور مدینہ میں گزاریں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک مسلمان کے لیے۔ آپ یہ سوچئے کہ آپ خود اس رب العالمین کے مہمان بننے جا رہے ہیں جو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ آپ کی میزبانی کرے گا۔ یہ بہت اہم سفر ہے، پاک سفر ہے، اور ہر انسان کی یہ خواہش رہتی ہے کہ وہ سفر اس کو بھی نصیب میں ہو۔ تو اس سفر کو آپ ضائع مت کیجیے گا۔ یہ ایک لمحہ اس کا بہت خاص ہے، امپورٹنٹ ہے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ اتنا پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہیں اور پھر وہ دوسرے کاموں میں لگ جائیں۔ آپ کو ہر وقت اللہ کے ذکر میں گزارنا ہے، اور کوشش کیجیے گا کہ آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو کسی کو بری لگے۔ تو یہ بہت مبارک سفر ہے۔ ایک بار پھر تہہ دل سے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ آپ کو حج مبارک کرے اور حج کا سفر آسان کرے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جو ہمارے حاجی حضرات جن کو کچھ کرونک بیماریز ہیں، جیسے کہ ہائپر ٹینشن ہے، ڈائبٹیز ہے، اور ہارٹ کی بیماریاں ہیں، یہ دوسری ایسی کوئی کرونک بیماریاں ہیں، تو وہ ابھی 20 دن ہیں آپ کے پاس۔ آپ اس کو جو ہے ریپیٹ چیک اپ کروائیے اپنے ڈاکٹر سے، اور کم سے کم 45 دن کی دوائیں آپ یہاں سے لے کر جائیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ دوسری بات، آپ کو جو دوائیں رکھنی ہیں، جو طریقہ میں بتا رہا ہوں وہ سنیے غور سے۔ جو آپ کو دوائیں رکھنی ہوں وہ ایک جگہ نہ رکھیں۔ ایک حاجی 2 سوٹ کیس لے جا سکتا ہے، ایک ہینڈ بیگ لے جا سکتا ہے، تو آپ اپنی تمام دوائیں 3 جگہ بانٹیں۔ ہینڈ بیگ میں آپ 4-5 دن کا اپنا ٹریٹمنٹ رکھیں، دوائیں رکھیں۔ ایک سوٹ کیس میں تھوڑی سی دوائیں رکھیں، دوسرے سوٹ کیس میں تھوڑی سی دوائیں رکھیں، اور جتنے بھی ٹریٹمنٹ کارڈ ہیں آپ کے، یہ جو بھی ٹیسٹ آپ نے کروائے ہیں وہ ساتھ میں لے کر جائیں۔ وہ ہینڈ بیگ میں رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو ایجڈ حاجی ہیں، جو بزرگ حاجی ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی جو ان کی چھوٹی موٹی دوائیں چل رہی ہیں، روزمرہ کی جو ان کی دوائیں ہیں، وہ اپنی لے کر جائیں ضرورت کے مطابق۔ باقی بخار کی، نزلے کی، پیروں میں درد ہے، سر میں درد ہے، یہ دوائیں وہاں پر ہر جگہ آپ کو ڈسپینسری ملیں گی۔ وہاں انڈین حاجی جو ڈپوٹیشن پہ گئے ہیں وہ ہوں گے، ڈاکٹرز ہوں گے، پیرامیڈیکل اسٹاف ہوگا، تو وہ آپ کی مدد کریں گے۔ وہاں کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوگا کہ آپ کو عربی لوگ ملیں گے، تو وہاں بھی آپ دکھا سکتے ہیں۔ چاہیں تو یہاں سے بھی آپ اپنی دوائیں لے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں سے حاجی جاتے ہیں اور وہ زمزم جو ہے وہ ٹھنڈا والا پیتے ہیں، تو برائے مہربانی آپ احتیاط کیجیے گا، ٹھنڈا زمزم مت پیجیے گا۔ جتنے بھی واٹر کولر آپ یہاں سے مدینہ جائیں گے، مسجد نبوی میں ہر جگہ کولر رکھے ملیں گے آپ کو، واٹر کولر۔ آپ اس میں دیکھ لیجیے گا، اگر 5 واٹر کولر ایک ساتھ رکھے ہیں تو 4 کولڈ زمزم ہوگا اور 1 ناٹ کولڈ زمزم ہوگا۔ ناٹ کولڈ کا زمزم کا مطلب یہ ہے کہ سادہ پانی ہوگا، گرم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو وہ زیادہ پسند نہیں آ رہا ہے تو آپ تھوڑا سا اس میں ٹھنڈا ملا سکتے ہیں، لیکن ٹھنڈا کا مطلب ہے وہاں بہت ٹھنڈا زمزم ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے حاجی حضرات نزلے کے، بخار کے شکار ہوتے ہیں، خاصوں سے استما کے جو حاجی ہیں ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو یہ احتیاط کریں۔ تیسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو کیا سامان لے کر جانا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ اپنے وطن میں بھی اگر 4-5 دن کے لیے کہیں جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا کیا چیزیں ضرورت کی ہیں۔ اب آپ ظاہر ہے 40 دن کے لیے ایک دوسرے ملک جا رہے ہیں،
تو آپ ہر انسان کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، وہ اپنے مطابق جو بھی سامان لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے، لیکن کچھ خاص چیزیں ہیں جو وہاں ضرورت پڑتی ہے، ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے 2 عدد احرام۔ احرام وہ ہے جس سے آپ پہن کے عمرہ کریں گے اور حج کریں گے۔ تو 2 عدد احرام، میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ آپ نارمل احرام لیں، لوگ طویل والے احرام لے جاتے ہیں، وہ بھاری بہت ہو جاتے ہیں۔ ایک تو گرمی کا موسم، وہاں گرمی بہت ہوتی ہے، تو وہ تھوڑا سا یوزفل نہیں ہوتے، کمفرٹیبل نہیں رہتے، تو اس لیے آپ سادہ جو لٹھے کے ہوتے ہیں، مردوں کے لیے 2 چادر ہوتی ہیں 2.5 میٹر کی، ایک باندھنے کے لیے اور ایک جسم کے اوپر حصے کے لیے۔ جو لیڈیز ہیں ان کے لیے ایک رومال ٹائپ کا ہوتا ہے، اسکارف ٹائپ کا ہوتا ہے، وہ پہن سکتی ہیں۔ تیسری چیز ہے، آپ ڈریسز کتنے لے جا رہے ہیں؟ تو عموماً 5 ڈریس بہت کافی ہیں۔ اب آپ اس میں کرتے پاجامہ زیادہ رکھ لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پینٹ شرٹ بھی رکھنا ہے تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن 5 جوڑی بہت ہوتے ہیں۔ تیسری چیز ہے ان کا ٹریول پر جانماز، جو پورٹیبل جانماز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ آپ لے جا سکتے ہیں، وہ ضرورت پڑے گی آپ کو جگہ جگہ پر، حج کے دوران بھی ضرورت پڑے گی، سفر کے دوران بھی ضرورت پڑے گی، تو اس کو بھی آپ رکھ لیں۔ ایک بیڈ شیٹ رکھ لیں آپ، جو حج کے دوران آپ کو ضرورت پڑے گی۔ 7 دانے والی تصویر رکھ لیں۔ 7 دانے والی تصویر اس لیے کہ طواف کی گنتی کے لیے اور صحیح کی گنتی کے لیے وہ آپ کو بہت یوزفل ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے احرام بیلٹ۔ احرام بیلٹ آپ لے لیں، وہ احرام کو جب آپ باندھیں گے تو اس کو روکنے کے کام آتی ہیں، اس میں پاکٹ بھی ہوتی ہیں، اس میں آپ سامان بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب آپ 2 جوڑی سلیپر لے لیں۔ سلیپر جو ہے ہوائی چپل زیادہ بیسٹ رہتی ہیں، کیونکہ کتابوں میں بھی پڑھا ہے، علماء سے بھی سنا ہے کہ جو پیر کا پنجہ ہوتا ہے اس کی اوپر والی ہڈی کھلی ہونی چاہیے احرام کی حالت میں، تو اس لیے ہوائی چپل بیسٹ رہتی ہیں۔ اور کوشش کریں کہ آپ روزانہ آپ پریکٹس بنا لیں کہ 2 یا 3 کلومیٹر روزانہ ٹہلنا ہے آپ کو، تاکہ آپ کی جو پیروں کی مسلس ہیں، جسم کی جو مسلس ہیں، وہ تیار ہو جائیں۔ کوشش کیجیے گا جو آپ 2 جوڑی چپل لے جا رہے ہیں تو 5-5 6-6 دن آپ ان کو پہن کے بھی ٹہلیں، تاکہ آپ کا پیر ان کا عادی ہو جائے، کیونکہ نئی چپل ہم وہاں پہنتے ہیں تو کبھی کبھی تکلیف بھی دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اسمارٹ فون لے جانا ہے، اس کے ساتھ پاور بینک بھی ضرور رکھیے گا۔ اسمارٹ فون اس لیے کہ آپ کو وہاں کئی چیزیں گھر سے رابطہ کرنے کے لیے، ایپ چلانے کے لیے آپ کو اسمارٹ فون کی ضرورت پڑے گی، کی پیڈ کے موبائل کام نہیں کرتے۔ تو ایک چیز اور میں یہاں سے بتاتا چلوں آپ کو کہ جب آپ اسمارٹ فون لے جائیں تو کچھ حاجی حضرات ایسے ہیں جو وہ اس کے عادی نہیں ہیں، تو آپ اپنے بچوں سے، اپنے ملنے والوں سے کچھ چیزیں اس میں سیکھ لیں، جیسے اس کو آن کیسے کرنا ہے، اس میں سم کیسے ڈالنا ہے، آپ کو واٹس ایپ کیسے چلانا ہے، آپ کو IMO ایک ایپ ہوتا ہے وہ کیسے چلانا ہے، کیونکہ سعودی عرب میں واٹس ایپ سے صرف وائس کال ہوتی ہے، ویڈیو کال نہیں ہوتی۔ صرف IMO ایسا سافٹ ویئر ہے جس سے آپ آڈیو کال بھی کر سکتے ہیں۔ کم سے کم اتنا تو سیکھ کر جائیے کہ واٹس ایپ پر آپ اگر لکھنا سکتے ہوں تو آپ وائس میسیج کیسے بھیجیں اور وائس میسیج کو آپ کیسے سنیں، اتنے اور واٹس ایپ کیسے چلائیں۔ اسی طریقے سے IMO کو آپ کیسے کال کر سکتے ہیں، کیسے کال ریسیو کرنی ہے، یہ سب چیزیں سیکھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا، آپ کو پرابلم نہیں ہوگی۔ اور وائی فائی کیسے کنیکٹ کرتے ہیں، موبائل ڈیٹا کیسے کنیکٹ کرتے ہیں، یہ سب چیزیں آپ بچوں سے سیکھ لیں۔ ایک لیدر احرام بیگ ہوتا ہے، جو ہم نے احرام باندھا ہے اس کے اوپر کمر پر ایک لیدر بیگ ہم باندھ سکتے ہیں، جس میں ہم اپنی ضرورت کی چیزیں رکھ سکتے ہیں، اور وہ بہت کام آتا ہے۔ اور بلکہ احرام میں ہی نہیں، آپ جب کرتا پاجامہ پہنیں، بلکہ ایک اس کو معمول بنا لیں کہ جب بھی آپ 40 دنی سفر میں رہیں گے
تو وہ بیگ لیدر کے بیگ آتے ہیں، اس میں پاکٹس بھی ہوتی ہیں، وہ ہر وقت آپ رکھیں، اس میں پیسے بھی رکھیں، موبائل بھی رکھیں، وہ سیف رہتا ہے کیونکہ آپ کے سامنے رہے گا، آگے کی طرف رہے گا، تو اس لیے وہ سیف رہتا ہے. اس کو معمول بنا لیں کہ وہ ہر وقت آپ اپنے ساتھ رکھیں. آپ جب سوٹ کیس خریدیں جو ایک اسٹینڈرڈ سائز حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے گائیڈ لائن میں ہے، تو آپ سوٹ کیس جب خریدیں تو آپ یہ دیکھ لیں اچھی طریقے سے کہ زیادہ ہارڈ نہ ہو، سافٹ ہو، یعنی کہ اگر آپ اس کو دبائیں تو وہ دبے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا کئی جگہ سامان اتارا جائے گا اور چڑھایا جائے گا، اور بڑی بے دردی سے سامان پھینکا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے. تو اگر آپ کا سوٹ کیس بہت ہارڈ ہے تو اس کو پھینکیں گے، اس کے اوپر 3-4 سوٹ کیس، 6-7 سوٹ کیس اور پھینکیں گے تو ہو سکتا ہے وہ چٹک جائے. اس لیے بہت سافٹ قسم کا سوٹ کیس لیں. اور جو ویل لگے ہوتے ہیں ٹرالی میں، وہ آپ یہ چیک کر لیں کہ ویل کہیں اوپر سے تو نہیں کسے ہوئے ہیں. بہت سے سوٹ کیس ایسے ہوتے ہیں جو ویل کو اوپر سے کس دیتے ہیں. آپ وہ سوٹ کیس لیں جس کے ویل اندر سے کسے ہوئے ہوں. سوٹ کیس کو کھولیں، اندر سے دیکھیں کہ وہ اندر سے کسے ہوئے ہیں یا باہر سے ہیں، کیونکہ جب وہ پھینکتے ہیں تو جو باہر سے کسے ہوئے، جو باہر سے ویل لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اب آپ کو اپنا اگر ٹرالی ہینڈل بچانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے پلاسٹک کی باریک رسی کی. ایک سوٹ کیس پر تقریباً 10 میٹر رسی آپ باندھیے، اس کا جال بنائیے. اور کیونکہ آپ کو کہیں سامان اٹھانا نہیں ہے تو اس لیے آپ کوشش کیجئے کہ ٹرالی کا ہینڈل اور جو سوٹ کیس کا ہینڈل ہے اس کو آپ اس رسی سے دبا دیں. تو وہاں پر جو بھی سامان اٹھائے گا پھر وہ ہینڈل پکڑ کے یا ٹرالی کا ہینڈل پکڑ کے نہیں اٹھائے گا، وہ رسی کے گرپ بنا کے اٹھائے گا. تو آپ کے ہینڈل اور ٹرالی ہینڈل جو ہے وہ سیف رہیں گے. اس کے بعد کیونکہ دھوپ بہت تیز ہوتی ہے اور مسجد نبوی میں اور خانہ کعبہ میں جو پتھر لگے ہیں وائٹ، وہ بہت چمکتے ہیں، اس کا ریفلیکشن بہت تیز ہوتا ہے. تو اس لیے آپ سن گلاسز لے کے جائیں. سن گلاسز ایسے ہونی چاہیے جو بہت ڈارک ہوں، یعنی بالکل بلیک، جس سے آپ کو آنکھوں میں تکلیف نہ ہو. اور اگر آپ آنکھوں کا چشمہ لگاتے ہیں تو کم سے کم ایک عدد زیادہ رکھ لیں. ہوا سیزر آپ لے کر جائیں، نیل کٹر لے کر جائیں، کیونکہ سیزر کیچی آپ کو کئی جگہ ضرورت پڑے گی. نائف کو رکھ لیں، ریزر بلیڈ کے ساتھ رکھ لیں. ایک چھوٹی ڈائری آتی ہے جو پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں آپ، اس میں ضرورت کی ہر چیز آپ نوٹ کر سکتے ہیں. جو آپ کے حاجی حضرات آپ کے ساتھ میں جا رہے ہیں ان کا کور نمبر، سعودی عرب کا موبائل نمبر اس میں نوٹ کر سکتے ہیں آپ. اور آپ کیا خریداری کرنی ہے اس کی بھی لسٹ بنا سکتے ہیں. آپ کو حج کمیٹی کے آفس کے نمبر بھی اس میں نوٹ کر سکتے ہیں. اور بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اس کے اندر نوٹ کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ حساب بھی رکھتے ہیں کہ کتنا پیسہ آج خرچ ہوا، کتنا کل خرچ ہوگا، تو اس کا بھی آپ حساب رکھ سکتے ہیں. وہ پاکٹ ڈائری ہر وقت آپ کے جو میں نے یہ بتایا نا لیدر بیگ، اس میں رکھ سکتے ہیں آپ. پین لے کر جائیں، ایک موٹا کالے کلر بلیک کلر کا مارکر لے کر جائیں. سامان پر باندھنے کے لیے آپ کلر ریبنس ہوتے ہیں، باریک مارکیٹ میں ملتے ہیں آج کل، یا ٹیپ جو ملتے ہیں وہ لے لیں. کیونکہ آپ نے جب اپنے سامان کو رسی سے جال باندھ دیا تو اب آپ اپنے سامان کو پہچاننے کے لیے، کیونکہ 400 حاجیوں کا سامان ایک جگہ رکھا ہوگا تو آپ اپنے سامان کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کی نشاندہی کے لیے آپ رنگ برنگے یونیک کلر کے ریبن لے لیں یا ٹیپ لے لیں یا اور کوئی چیز جو اس میں باندھ لیں تاکہ آپ کو سامان اپنا الگ سے نظر آ جائے. یہ بہت ضروری ہے. کھانے پینے کے لیے آپ ڈرائی فروٹس لے جائیں، مکسچر لے جائیں، بسکٹس لے جائیں، بھنے ہوئے چنے لے جائیں، اور جو چیز آپ کو پسند ہے وہ لے جائیں. لیکن زیادہ نہ لے جائیں، زیادہ اتنا ضرورت نہیں پڑتی. حج میں ضرورت پڑے گی یا آپ حرم شریف جا رہے ہیں، آپ کو 6 7 گھنٹے وہاں گزارنا ہے تو تھوڑا بہت ضرورت پڑتی ہے. ورنہ بیسٹ ہے کہ آپ اپنے بیگ میں سب سے عمدہ کھجور وہاں لیجیے اور روزانہ اس کو کھائیے. ناشتے میں بھی بیچ میں جب بھوک لگے اس کو کھائیے اور زمزم پیجیے. اس سے اچھی کوئی چیز ہے نہیں.
اس کے بعد آپ کی جو میڈیسن ہے میں بتا چکا، آپ وہ کم سے کم 40 دن کے لے کے جائیے، ورنہ وہاں بھی مل جاتی ہیں۔ ایک الیکٹرک کیٹل ضرور لیجیے گا۔ الیکٹرک کیٹل اس لیے کہ آپ کی فلائٹ مدینہ جائے گی، مدینہ کے جتنے بھی ہوٹل ہیں وہ الیکٹرک کیٹل ملتی ہیں، تو وہاں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آپ مکہ میں جائیں گے تو وہاں آپ کو الیکٹرک کیٹل کی ضرورت پڑے گی کہ اگر آپ کو کبھی بھی چائے پینے کا موڈ ہے یا پانی گرم کرنا ہے آپ کو، تو آپ اپنے ڈپ والی جو ٹی لیف ہوتی ہے وہ لے کر جائیں، شکر لے کر جائیں، شوگر لے کر جائیں اور ملک پاؤڈر لے کر جائیں، اور اپنے جب بھی آپ کا موڈ ہو چائے پینے کا آپ بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ یوز اینڈ تھرو والے جو چھوٹے چھوٹے کپ ہوتے ہیں وہ 4-5 پیکٹ ڈال لیں۔ شیشے کے گلاس کہاں لے جائیں گے یا کپ کہاں لے جائیں گے، وہ آپ نے چائے پی اور اس کو پھینک دیا، وہ سب سے اچھا آسان طریقہ ہے۔ دوسری بات یہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 2022 کی بات ہے، مدینہ میں 3 اسٹار اور 4 اسٹار ہوٹل میں انڈین حاجی کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور بہت ہی قریب حاجی مسجد نبوی کے قریب رہتے ہیں۔ وہ ہوٹل بہت اچھے ہوتے ہیں، جب آپ جائیں گے تو دیکھیں گے تو وہاں کیٹل ملتی ہے، لیکن خدا را ایسا مت کیجیے گا کہ جیسے پچھلی بار ایک حاجی صاحب نے یہ کیا کہ کیونکہ کچن فیسلٹی جو ہے وہ مدینہ میں نہیں ملتی، تو ان کو دال بنانی تھی۔ ایکچولی کیٹل ہوتی ہے پانی گرم کرنے کے لیے، چائے بنانے کے لیے، لیکن حاجی حضرات کو صبر نہیں ہوا، انہوں نے اس کے اندر دال بنا دی، جس کی وجہ سے اس کمرے کی الیکٹریسٹی سرکٹ میں فالٹ ہو گیا، اور پھر وہ ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ وہ ہوٹل کا جو کیئر ٹیکر تھا، اس نے جتنے بھی برابر کے اس فلور کے روم تھے ان کے سب کی کیٹل کو جو ہے وہ ڈرا کر دیا۔ اب حاجی بہت پریشان ہوئے کہ کیا کریں، مجھ سے شکایت کری، تو میں نے جب اس سے بات کری تو وہ تیار نہیں ہوا، اس نے کہا نہیں حاجی صاحب ان کو تو فائن لگے گا۔ تو ایسا کوئی کام مت کیجیے گا کہ مینجمنٹ کو وہاں پر کچھ پرابلم ہو آپ سے، کیونکہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں، نہ آپ کسی کو تکلیف دیں، کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے گا، تو آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دیں۔ جو ان کا طریقہ ہے آپ اس کو فالو کریں، آپ ہر کام بڑے سکون سے کر پائیں گے۔ اس کے بعد جو ضروری چیز ہے، آپ کپڑے آپ چھت پر سکھائیں گے تو اس کے لیے کلپ لے لیں۔ دوسری میں ایک چیز یہ بتا رہا تھا بیچ میں کہ آپ کپڑے دھوئیں گے، وہاں آپ کو مکہ میں واشنگ مشین ملے گی، مدینہ میں نہیں ملے گی، لیکن مکہ میں آپ کو واشنگ مشین ملے گی۔ آپ اس میں کپڑے دھوئیں، سب سے اوپر ٹاپ پر جائیں، چھت پر کپڑے پھیلائیں، اور زیادہ انتظار نہ کریں کیونکہ ہوا بہت گرم ہوتی ہے اور بہت تیز چلتی ہے، اس لیے آپ کے کپڑے جو ہیں مشکل سے 15 منٹ میں سوکھ جائیں گے۔ لیکن آپ کلپ لگا کے ضرور رکھیں کیونکہ ہوا تیز ہوتی ہے، آپ کے کپڑے اڑ بھی سکتے ہیں۔ واشنگ مشین کے لیے آپ کو واشنگ پاؤڈر بھی لے جانا ہے، اپنے استعمال کے لیے نہانے کا صابن بھی لے جانا ہے، ہو سکے تو کپڑے دھونے کا سامان بھی لے جائیے۔ یہ سب چیزیں ضرورت کی ہیں۔ ایک چیز میں یہاں اور بتا دوں کہ کھانے پینے کا سامان آپ کم لے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جب کھانے پینے کا سامان آپ زیادہ لے جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ آپ حج کے دوران جو ہے باہر نکلتے ہیں، لیکن جب 30 دن آپ مکہ میں رہتے ہیں تو آپ بہت کمی سے حرم شریف جاتے ہیں، اپنی حجنوں کو آپ کچن میں لگا دیتے ہیں۔ 2017 میں جب میں خادم الحجاج میں تھا تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب راؤنڈ لیتا تھا روم ٹو روم تو میں نے دیکھا کہ 2-3 حجن ایسی ہیں جو مستقل مجھے نظر آتی ہیں۔ تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ حجن آج کیا بنا رہی ہوں؟ تو بولی کڑی بنا رہے ہیں حاجی صاحب، تو ان چیزوں سے دور رہیے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب سے حرم شریف نہیں گئیں؟ تو بتا رہی تھی کہ مجھے 8 دن ہو گئے۔ اللہ، آپ جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس سے کوتاہی کر رہے ہیں۔ آپ نے زندگی بھر کھایا پیا ہے، انشاءاللہ آنے کے بعد بھی کھائے پئیں گے۔ یہ 40 دن ہے، بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی زندگی کے لیے، اس کو ضائع مت کیجیے۔ اپنی حجنوں کو روزانہ آپ حرم شریف لے جائیں، خود بھی روزانہ حرم شریف جائیں۔ زیادہ دیر کا ٹائم نہیں ہے، 15 کلومیٹر دور ہے، بسیں ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رات کو 3 بجے بھی جانا چاہیں بسیں ملیں گی، رات کو
4 بجے بھی جانا چاہیں بسیں ملیں گی، بسیں 24 گھنٹے آپ کو ملیں گی. اور اس کے باوجود بھی اگر اتنی فیسلٹیز حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے آپ کو مل رہی ہے اور پھر بھی آپ روزانہ خانہ کعبہ کے دیدار نہ کریں تو اچھا نہیں ہے. دوسری ایک حج کے کچن کے متعلق میں آپ کو اور بات بتاؤں کہ 2022 میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا کہ وہاں جو چولہے ہوتے ہیں وہ آٹومیٹک ہوتے ہیں. اس میں جیسے ہی آپ بٹن آن کریں گے وہ فلیم جل جاتی ہے. ہمارے حاجی اور حجین اس چیز کے عادی نہیں ہیں، تو ان کی لاپرواہی کی وجہ سے 3 یا 4 بلڈنگ میں وہاں آگ لگی. اس کی وجہ سے وہاں کے منسٹری آف فائرس نے وہ جتنے بھی بلڈنگ کے آس پاس کی تھیں اور جو عزیزیہ میں بلڈنگ تھیں وہ سب کے گیس سلنڈر وڈرا کر لیے. ایک ہاہاکار مچ گیا کیونکہ حاجی اچھا خاصا سامان لے کر گئے تھے کھانے پکانے کا، آٹا، تیل، گھی، وہ ان کا بیکار چلا جاتا یا ان کو چھوڑ کے آنا پڑتا. تو وہ حاجی بہت پریشان ہوئے. بہت حج کمیٹی اور کونسلیٹ جنرل آف انڈیا جو جدہ میں ہیں اور مکہ میں رہتے ہیں، بڑی کوششوں کے باوجود وہ اس کو ریسٹور کیا گیا حج کچن کی فیسلٹیز کو، اور دوبارہ سے کچن شروع ہوا. تو اس بار کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کچن آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا. اگر کوئی حادثہ ہوا تو کچن اس بار بین ہو جائیں گے. تو اس لیے آپ احتیاط کریں، کم کھانے پکانے کا سامان لے جائیں. دیکھیے میں نے کیلکولیٹ کیا، آپ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، تھوڑا سا پیسہ اور خرچ کیجیے. آپ بنانے میں جو ٹائم خرچ کر رہے ہیں آپ یہ سوچیے کہ کتنا امپورٹنٹ ٹائم ہے آپ کا اور آپ کس چیز میں خرچ کر رہے ہیں. میں نے ایوریج لگایا ہے کہ ایک حاجی کا جو خرچہ آئے گا کھانے پینے پہ اور چھوٹا بہت ادھر ادھر جانے میں وہ 30 سے 35 ریال آتا ہے. تو آپ 30 یا 35 ریال پر ڈے کے حساب سے آپ اپنا خرچہ کیلکولیٹ کر لیجیے. اور اس میں دیکھیے 8 ریال کی سبزی ملتی ہے وہاں، 8 ریال کی دال ملتی ہے، 10 ریال کا بڑے کا گوشت ملتا ہے، 12 ریال کا مرغی ملتی ہے وہاں، 14 ریال کا مٹن ملتا ہے. اور وہ اتنا ہوتا ہے کہ جن کی ڈائٹ اچھی خاصی ہے وہ بھی 2 لوگ کھانا کھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ 3 بڑی تندوری روٹی، آپ سوچ نہیں سکتے کتنی بڑی ہوتی ہیں، وہ 3 روٹی ملتی ہیں ساتھ میں. تو وہ آپ 2 لوگ نہیں کھا سکتے. تو اس لیے اب آپ لگائیے کہ میں نے 30 یا 35 ریال بتائے ایک حاجی کے، لیکن یہاں 2 لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو وہ ایوریج بھی کم ہو جائے گا. تو آپ اور باقی حاجی کو کیا شاپنگ کرنی ہے، کیا خرچے کرنے ہیں، وہ الگ چیز ہے. یہ کھانے پینے کا ہے، 10 ریال آپ مان لیں لنچ میں، 10 ریال مان لیں ڈنر میں، 5 یا 6 ریال مان لیں آپ بریک فاسٹ میں. اس کے بعد آپ اگر ٹیکسی سے کہیں جا رہے ہیں یا اور کچھ آپ کا کھانے کا موڈ ہے تو وہ 30-35 ریال میں پر ڈے ہو جائے گا. تو آپ اتنا خرچ کر رہے ہیں، تھوڑا سا اور خرچ کر لیجیے، دل کھول کے خرچ کیجیے، کیونکہ آپ جس جگہ ہے اور جس کے مہمان ہیں اس کا وعدہ ہے کہ جتنا آپ خرچ کریں گے اس کا ہزاروں گنا آپ کو ملے گا، کیونکہ اللہ نیت دیکھتا ہے. تو اس لیے کنجوسی مت کیجیے گا کسی بھی چیز میں، حج کو خوب اچھے سے کیجیے گا. اور آپ کے تیسرے انسٹالمنٹ کتنی جگہ کرنے والے ہیں اس کی نوٹیفیکیشن آنے والا ہے. آپ ریگولر حج کمیٹی آف انڈیا کی سائٹ کو وزٹ کیجیے اور اس میں دیکھتے رہیے. اور جب آپ تیسری حج کمیٹی کی سائٹ انسٹالمنٹ جمع کر دیں تو آپ دیکھیے گا کہ حج کمیٹی کی سائٹ کو جب آپ نیچے جائیں گے تو الٹے ہاتھ پہ اسکرین کی طرف انکوائری لکھ کر آئے گا. اس میں لکھا ہوا کور نمبر اور پاسپورٹ نمبر. تو آپ کور نمبر چوز کیجیے گا اور پھر کور نمبر ڈال کے آپ اس کو سرچ کیجیے گا تو آپ کی ڈیٹیل آ جائے گی کہ آپ کی فلائٹ کس دن ہے، آپ پروویژنل سلیکٹڈ ہو چکے ہیں، آپ کو رپورٹ کس دن کرنا ہے، آپ کو ٹکٹ کس دن لینا ہے، وہ سب ڈیٹیل آ جائے گی. اس کا ایک پرنٹ آؤٹ نکال لیجیے گا اور روزانہ آپ سائٹ کو وزٹ کرتے رہیے گا. دلی سے اور ممبئی سے اور لکھنؤ سے سعودی ایئر لائنس آپ کو لے جائیں گی. صرف 3
امبارکیشن پوائنٹ ایسے ہیں ممبئی، دلی اور لکھنؤ، جہاں سے سروسز جو ہے وہ سعودی ایئر لائنس کے رہیں گی. باقی جتنے بھی امبارکیشن پوائنٹ ہیں وہاں پر ایئر انڈیا، وستارا، انڈیگو، گو ایئر وغیرہ لے کر جائیں گی. تو آپ کو بیسٹ ایئر لائن سروسز اویلیبل ہے، اس کا فائدہ اٹھائیے گا. ان کے جو رولس ہیں، ان کے جو ریگولیشنس ہیں، اس کو فالو کیجیے گا، اور کوئی ایسی بات مت کریے گا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے. میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اتنے مبارک سفر کے لیے جا رہے ہیں. آپ کا سفر جس دن آپ کا نام آیا اس دن سے آپ کا سفر شروع ہو گیا. تو آپ کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آپ حج سفر میں ہیں، بہت مبارک سفر ہے، اور جتنے بھی آپ کے رشتہ داروں سے، دوستوں سے یا ملنے والوں سے جو بھی اختلافات ہیں ان کو دور کریے. جس کا بھی کوئی پیسہ لین دین کا مسئلہ ہے اس کو کلیئر کریے، اور پابندی سے نماز پڑھیے، دعا کریے. آپ سفر حج میں ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. آگے بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك